السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 17 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم لوگ اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کے جوابات کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے اور اس چیپٹر کی مکمل طور پر تیاری کریں گے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں، مصنف بولتے ہیں رائٹر کو۔ اس کے مصنف کون ہے؟ چیپٹر نمبر 17 کے چک بست ہے۔ کون ہے؟ چک بست۔ اور انہوں نے مناظر قدرت لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مناظر قدرت لکھا ہے۔ دیکھیں، مختصر ترین سوالات مع جوابات، سوال بھی نہایت ہی آسان اور جواب بھی نہایت ہی آسان۔ سوال نمبر 1 ہے، چک بست کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ کیا ہے؟ چک بست کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ دیکھیے، چک بست کا انتقال کب؟ 1926 عیسوی میں۔ کب؟ 1926 عیسوی میں۔ کہاں؟ رائے بریلی اسٹیشن پر ہوا۔ کہاں ہوا؟ رائے بریلی اسٹیشن، جو کہ یو پی میں واقع ہے۔ یو پی کہے تو اتر پردیش میں۔ سوال نمبر 2 ہے، چک بست نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تو ان کو کون کون سی ڈگری حاصل تھی وہ بتانا ہے۔ دیکھیے، چک بست نے بی اے اور وکالت کی ڈگریاں حاصل کی۔ بی اے اور وکالت کی ڈگریاں حاصل کی۔ اس کے بعد دیکھیں، چک بست کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ ان کا جو انتقال ہوا، ان کی جو موت واقع ہوئی، وہ کس بیماری کے اندر ہوئی وہ بتانا ہے۔ دیکھیے، چک بست کا انتقال فالج کی بیماری میں ہوا۔ کس بیماری میں؟ فالج کی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے۔ کیا ہے سوال نمبر 4؟ چک بست کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ نصاب یعنی اس کتاب کے اندر چک بست نے جو نظم لکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب ہے مناظر قدرت۔ انہوں نے جو نظم لکھا ہے وہ کون سا لکھا ہے؟ مناظر قدرت لکھا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ اکثر شاعر کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مشہور کسی اور نام سے ہوتے ہیں اور ان کا اصل نام اور ان کا پورا نام کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے چک بست کا دیکھیے پورا نام کیا ہے؟ پنڈت برج نارائن۔ کیا نام ہے؟ پنڈت برج نارائن۔ اس کے بعد دیکھیں، مختصر سوالات مع جوابات، سوال بھی مختصر اور جواب بھی مختصر، نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا بلکہ درمیانہ، اسی کو کہتے ہیں مختصر۔ دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، چک بست کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ ان کے متعلق آپ کو 5 جملے لکھنا ہے۔ دیکھیے، چک بست کی پیدائش 1882 عیسوی میں فیض آباد میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ فیض آباد میں ہوئی۔ انہوں نے بی اے اور وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ کس نے؟ چک بست نے۔ وہ ایک مشہور وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ چک بست یہ مشہور وکیل بھی تھے، اس لیے کہ انہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی، اور یہ ایک عظیم شاعر تھے، اس لیے انہوں نے ایک نظم لکھا جس کا نام مناظر قدرت ہے۔ ویسے تو ان کے بہت سارے نظم ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر انہوں نے مناظر قدرت لکھا ہے۔ 9-10 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی غزل کہی۔ جب یہ 9-10 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے غزل کا آغاز کیا اور انہوں نے پہلی غزل لکھی۔ وہ اپنے اساتذہ آتش، غالب اور انیس کے شیدائی تھے، یعنی چاہنے والے تھے۔ یہ اساتذہ استاد کی جمع ہے، آتش، غالب اور انیس کے شیدائی تھے۔ ان کا انتقال 1926 عیسوی میں کہاں ہوا؟ بریلی اسٹیشن پر فالج کی بیماری میں ہوا۔ بریلی اسٹیشن
جو کہ یوپی میں واقع ہے۔ کس بیماری میں ہوا؟ فالج کی بیماری میں ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2، کیا ہے سوال نمبر 2؟ جدید اردو نظم کی مختصر تعریف کیجیے۔ جدید کے معنی آتے ہیں نیا، اور قدیم کے معنی پرانا۔ جدید اردو نظم کی مختصر تعریف دیکھیے، قمر رئیس نے نظم جدید کی تعریف یہ کی ہے کہ نظم جدید وہ نظم ہے جس میں شاعر قدیم اصناف کے بندھے ٹکے ضابطوں کا پابند نہ ہو کر کسی مسلمہ مانوس یا نئی اور اچھوتی ہیئت میں اپنے تجربات اور خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرے۔ کیا مطلب یہ کہ نظم جدید وہ نظم ہے جس میں شاعر قدیم اصناف کے قدیم قسم کے بندھے ٹکے ضابطے کا پابند نہ ہو کر، یعنی پہلے جو نظم لکھنے کا طریقہ تھا پرانے زمانے میں اس کا پابند نہ ہو کر کسی مسلمہ یا مانوس یعنی ایسا انداز اپنایا جائے کہ جس کو انسان سنے تو انسان چاہنے والا ہو جائے، یعنی نظم بار بار سننے کا اسے من کرے، یا نئی اور اچھوتی ہیئت میں اچھے انداز میں نظم لکھا جائے تاکہ ہر پڑھنے والا جب پڑھے تو اس کا دل کیا ہو جائے؟ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اپنے تجربات اور خیالات کو، ان کا جو تجربہ ہے اپنے خیالات کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3، زیر نصاب نظم میں شاعر نے کہاں کی منظر نگاری کی ہے؟ اس نظم کے اندر شاعر نے کہاں کی منظر نگاری کی ہے، منظر کشی کی ہے، منظر کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے زیر نصاب نظم میں شاعر نے دہرادون کی منظر نگاری کی ہے۔ دہرادون کے کچھ خصوصیت جو ہے اس کو اپنانے کی، اس کو بتانے کی اس نظم کے اندر کوشش کی ہے۔ اس میں شاعر نے دہرادون کے پہاڑوں، چشموں اور پیڑ پودوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مناظر قدرت کے اندر چکبست نے دہرادون کے پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے، چشموں کا تذکرہ کیا ہے، پیڑ پودوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ذکر کیا ہے، اور اس خوبی کے ساتھ وہاں کے قدرتی مناظر کو بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا پڑھ کر جھوم اٹھے، پڑھنے والا پڑھ کر کیا کرے؟ جھوم اٹھے۔ جب انسان کو اچھا لگے گا تو انسان کا دل خود بخود خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4، نظم کے اجزائے ترکیبی پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیں نظم کے اجزائے ترکیبی میں سب سے اہم چیز کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کرنا ہے۔ نظم کی اجزائے ترکیبی میں سب سے اہم چیز کیا؟ کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ، برابری کے ساتھ اظہار خیال کرنا ہے۔ دل کے اندر جو باتیں ہیں اس کو کیا کرنا؟ ظاہر کرنا ہے۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد نظم گردش کرتی رہتی ہے۔ اس کا ایک مصرع دوسرے مصرے سے باہم مربوط ہوتا ہے، یعنی اگر ایک مصرے کو دوسرے مصرے سے نہ جوڑا جائے تو بات مکمل اور تام نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے اشعار میں ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس کے اشعار بھی کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے سے مربوط یعنی ملے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی مصرع یا شعر نکال دیا جائے تو نظم میں خلل واقع ہو جاتی ہے، کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نظم پڑھ رہے ہیں اس کے کسی ایک شعر کو نکال دیں اور اگلا شعر پڑھیں تو پڑھنے کا مزہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مزہ جو ہر لائن کے برابری کے ساتھ پڑھنے میں آئے گا وہ چھوڑ کے پڑھنے میں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں صحیح مصرعوں کا جوڑا لگائیے۔ صحیح مصرعوں کا کیا کرنا ہے؟ جوڑا لگانا ہے۔ آپ کی کتاب کے اندر سامنے کر کے دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ہم نمبر بار ذکر کیے ہیں۔ دیکھیے فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے، اس کا اگلا لائن کیا ہے؟ بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے۔ آپ اسی کے مطابق اپنی کتاب کے اندر ٹک لگا لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔
نمبر 2 پہ ہے یہ راگ وہ ہے جو مضراب کا اثر نہیں، یہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گیر نہیں۔ نمبر 3 دیکھیں، جدا کسی سے بھی ہستی کا اپنے راز نہیں، خود آبشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں، یہ اس کا اگلا لائن ہے۔ نمبر 4 پہ ہے بس ایک عالم ہو 4 سمت طاری ہے، نہ شور و شر ہے نہ دنیا کی آہو زاری ہے۔ یہ بس ایک عالم ہو 4 سمت طاری، اس کا اگلا لائن کیا ہے؟ نہ شور و شر ہے نہ دنیا کی آہو زاری۔ اسی کے مطابق آپ کو اپنے کتاب کے اندر کیا کرنا ہے؟ ٹک لگا لینا ہے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر کریں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے۔